اب یہ قد قرآن مجید پڑھنے والا ہر شخص اس حرف سے واقف ہے. اب یہ بھی بات آپ کو پتہ چل گئی کہ یہ حرف ہے. اسم، فعل اور حرف، یہ کلمہ کی 3 بنیادی اقسام تھیں. اسم ہم نے الحمدللہ مکمل کر لیا، فعل ہم پڑھ رہے ہیں، اور حرف میں نے آپ کو کہا تھا کہ درمیان میں ہم پڑھتے رہیں گے. تو جہاں ہم نے جملہ اسمیہ مکمل کرتے ہوئے بہت سارے حروف پڑھے تھے، وہاں اب ہم نے فعل پڑھتے ہوئے بھی حروف پڑھنے ہیں. تو قد یہ ایک حرف ہے جو ماضی میں یا تو تاکید پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، 2 کام ہو سکتے ہیں اس کے. ماضی میں تاکید کا مفہوم یا اس کے فی الواقع ہونے کا مفہوم پیدا کرتا ہے یہ قد حرف. پہلے اس کی بات کر لیتے ہیں. قد سمع اللہ، یقیناً اللہ نے سن لیا. یعنی قد کا ترجمہ آپ کو جو ہماری پرانی اردو ہے اس میں آپ کو ملے گا تحقیق. ایک لفظ آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید کے جو ہمارے پرانے تراجم ہیں اس میں آپ کو ملے گا تحقیق. ابھی تحقیق اصل میں یہ تاکید کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے پرانی اردو میں، لیکن اب آپ جو نئے تراجم آ رہے ہیں اس میں وہ تحقیق کو ہٹا کر یقیناً اس قسم کے بے شک کچھ اس قسم کے الفاظ جو ہیں وہ ایڈ کیے گئے ہیں. قد سمع اللہ، یقیناً اللہ نے سن لیا. اب آگے مضمون چلے گا، کیا سن لیا؟ قول اللتی، میں نے ابتدائی آیت کا حصہ لکھ دیا آپ کے سامنے ہمارے 28ویں پارے کی. اب دیکھیں وہی جو میں نے آپ سے بات کی تھی کہ شروع یہاں سے ہوتی ہے سورۃ المجادلہ، تو جو مصحف کا حصہ تھا اس کا پہلا لفظ لے کر نام رکھ دیا گیا پارے کا کہ قد سمع اللہ. قد سمع اللہ فعل فاعل، اب یہ مفعول چل رہا ہے. قولہ بات، اور کس کی بات؟ اللتی کی بات. اب اللتی جو کہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اب اللتی آپ کا اس میں موصول ہے اور آگے اس کا صلہ چلے گا. تجادلک فی زوجہا، ابھی یہ چونکہ ابھی چیز ہم نے نہیں پڑھی اس لیے یہ بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. بہرحال ترجمہ ہم کر لیتے ہیں. جو جھگڑا کرتی ہے آپ سے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جھگڑتی ہے، فی زوجہا اپنے زوج کے بارے میں، اپنے خامن کے بارے میں. ٹھیک ہے، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے شکوہ کرتی ہے، شکایت کرتی ہے. تو ہمارا اس وقت جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ فعل ماضی پر قد آپ داخل کرتے ہیں تو اس سے اس میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے یا فعل کے فی الواقع ہونے کا مفہوم آپ کو ملتا ہے. ٹھیک، ایک تو قد کا یہ استعمال ہے. اچھا، دوسرا قد کا استعمال یہ ہے کہ قد ماضی کو ماضی قریب کے مفہوم میں تبدیل کر دیتا ہے. یہ ماضی قریب کیا بلا ہے؟ اردو گرامر میں ماضی کی اقسام کبھی پڑھا کرتے تھے، کافی ساری تھیں وہ. ماضی بعید، ماضی قریب، ماضی مطلق، ماضی استمراری، ماضی شکیہ. آپ کو یاد ہوگا اردو کو ویسے ہم نے کبھی کچھ نہیں سمجھا، اپنی زبان تھی اس لیے اردو کی گرامر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے ہمیں. اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمیں عربی گرامر بھی نہیں آتی. اگر ہم نے اردو گرامر پڑھ لی ہوتی یا کم از کم انگریزی گرامر پڑھ لی ہوتی تو ہمیں عربی گرامر انشاءاللہ تعالی آج ایسے سمجھ میں آتی. بہرحال ماضی قریب نہیں ذہن میں آئے گا، لیکن اگر میں آپ کے سامنے رکھوں نا، پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس، فوری طور پہ سمجھ میں آ جائے گا. یہ ماضی قریب ہوتا ہے آپ کا. قد دو استعمالات، یا تو تاکید کے لیے، یقیناً کے لیے، یا پھر ماضی قریب کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے.
قد سمع اللہ، اللہ نے سن لی ہے، یہ ماضی قریب کا مفہوم ہوگا. اللہ سن چکا ہے. پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس آپ کا یہی ہوتا ہے نا، اللہ نے سن لیا ہے، اللہ سن چکا ہے. یقیناً اللہ نے سن لیا. اب کانٹیکسٹ آپ کو بتائے گا کہاں پر آپ نے قد کا مفہوم یقیناً کے معنی میں لینا ہے، کہاں پر آپ نے قد کا مفہوم ماضی قریب کا لینا ہے. اور چونکہ دیکھیں ہم نے قرآن مجید کا ترجمہ کرنا نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا. کیا اس بات کو بالکل واضح کر لیں کہ یہ جو ہم عربی سیکھ رہے ہیں، یہ ہم سیکھ رہے ہیں کہ پہلے تو ہم اپنی سیکھی ہوئی عربی کو میچ کریں گے ہمارے بزرگوں کے تراجم کے ساتھ، کہ جو ہمیں سمجھ میں آئی ہے وہ جو ہمارے بزرگ نے ترجمہ کیا ہے وہ کتنا ملتا جلتا ہے. ایسے ہی ہے. ہاں اگر میچ نہیں کر رہا تو ہماری غلطی ہے کہیں. یہ نہیں کہ تھوڑی سی عربی پڑھنے کے بعد آپ بزرگوں کی غلطیاں نکالنی شروع کر دیں، اور جس دن آپ نے یہ کام شروع کر دیا سمجھیے وہ دن آپ کا زوال کا دن ہے، وہاں سے آپ کا زوال شروع ہو جائے گا. وہ لوگ بہت آگے تھے ہر لحاظ سے، تقوی کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ہم سے کہیں آگے تھے. ہم تو صرف دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم نے سیکھا ہے وہ میچ ہو رہا ہے. میچ ہو رہا ہے تو بڑی اچھی بات ہے. اب وہ ترجمہ چونکہ آپ کے پاس موجود ہوگا تو آپ کو پتہ چل جائے گا، اور اگر آپ 2-3 تراجم ساتھ رکھیں گے نا تو اس کا بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ کسی بزرگ نے ترجمہ کیا ہوگا ماضی قریب کے حوالے سے، کسی نے ترجمہ کیا ہوگا تاکید کے اعتبار سے، تو آپ کو ایک فرق محسوس ہوگا کہ اچھا انہوں نے اس رائے کو ترجیح دی ہے، انہوں نے اس رائے کو ترجیح دی ہے. تو اس سے آپ کا ذہن بھی انشاءاللہ تعالی کھلے گا، اور یہ جتنے بھی اختلافات ہیں نا یہ ذہن رکھیے گا، یہ انشاءاللہ تعالی کلیئر ہوں گے. اسی کی ایک 2 ایگزامپلز میں آپ کو دیتا ہوں سورہ مریم سے. قد بلغتو، بلاغا کے معنی ہوتے ہیں پہنچنا کے. بلاغا، بلغا، بلغو، بلغت، بلغتا، بلغنا، بلغتا، بلغتما، بلغتم، بلغتی، بلغتما، بلغتنا، بلغتو، بلغنا. بلغتو میں پہنچ گیا. قد بلغتو یقیناً میں پہنچ گیا، یا میں پہنچ چکا ہوں، میں پہنچ گیا ہوں. حضرت زکریا علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بشارت دی تھی، خوشخبری دی تھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی، تو انہوں نے سوال کیا تھا، اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا کہ انا یکون لی غلام، میرے ہاں لڑکا کیوں کر ہوگا. انا یکون لی غلام، میرے ہاں لڑکا کیوں کر ہوگا. وکانت امرأتی عاقرا، حالانکہ میری بیوی بانجھ ہے. وقد بلغت من الکبر عتیا، اور میں بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ چکا ہوں. اب وہاں دیکھیں نا، قد بلغت میں پہنچ چکا ہوں، من الکبری بڑھاپے میں سے، عتین آخری حد کو. تو کیا جواب ملا تھا؟ قالا کذالک، ایسا ہی ہوگا، قالا ربک، تیرے رب نے کہا ہے. وَهُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ، اور یہ ایسا کرنا مجھ پر آسان ہے. اور پھر آگے الفاظ دیکھیں، وَقَدْ خَلَقْتُكَ، خلقا، خلقا، خلقو، خلقت، خلقتا، خلقنا، خلقتا، خلقتما، خلقتم، خلقتی، خلقتما، خلقتنا، خلقتو، میں نے پیدا کیا. خلقتو کا، میں نے تجھ کو پیدا کیا. قد خلقتو کا، یقیناً میں نے تجھے پیدا کیا، یا میں تجھے پیدا کر چکا ہوں. وقد خلقتو کا من قبل، اور میں تجھے پیدا کر چکا ہوں اس سے پہلے. ولم تک شیئا،